الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا سامان کیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ سورہ الحشر آیت نمبر 18 سے 21 تک اہل ایمان کو خبردار کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آنے والی کل جو ہے اس کے بارے میں ابھی غور و فکر کر لو۔ کل نفس، ہر نفس، ہر جاندار جو ہے وہ غور و فکر کرے، لِتَتَفَكَّرْ وَتَتَأَمَّلْ النُّفُوسُ مَا قَدَّمَتْ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْخَيْرَاتِ أَرْسَلَتْهُ إِلَى الْآخِرَةِ لِغَدٍ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
اسی دنیا میں غور و فکر کر لے، سوچ سمجھ لے کہ اس نے اپنی عبادات کر کے آگے کیا بھیجا ہے، نیکیاں کر کے آگے کیا بھیجا ہے آخرت کے اندر، کل کے لیے یعنی قیامت کے دن۔ پاکستان بننے سے پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی پورے ہندوستان پر، مولانا ثناء اللہ احمد تسری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہی قرآن کی آیت جو ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص جان لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کیا آگے بھیجا ہے۔ فرماتے تھے کہ ہر ریلوے اسٹیشن پر جہاں سے ٹکٹ خریدا جاتا ہے اس کھڑکی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کھڑکی چھوڑنے سے پہلے ریزگاری کی جانچ پڑتال کرنا، یعنی کھڑکی کے چھوڑنے سے پہلے اپنا حساب دیکھ لو، پیسے ٹھیک ملے، کمی بیشی تو نہیں۔ اگر کھڑکی چھوڑ جانے کے بعد واپس آؤ گے تو پھر تمہاری بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کہتے یہ اس آیت کا مفہوم ہی سمجھو جو وہاں ہر ریلوے اسٹیشن پر لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے غور و فکر کر لو کہ آگے کیا بھیجا ہوا ہے، بعد میں نہیں کوئی بات بنے گی، اسی دنیا میں غور و فکر کر لو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنا ہی نفس بھلا دیا۔ اس آیت کے پس منظر میں مفسرین نے ایک حدیث نقل کی ہے، عن جریر رضی اللہ عنہ قال کنا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر سے پہلے ہی ہم حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فجاء قوم عورات مجتاب النمار او العبا، تو کچھ لوگ ایسے آئے جن کے جسم پر پورا لباس ہی نہیں تھا، بس ایک دھاری دار چادر ہر ایک نے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، متقلد السیوف، اور اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے آ رہے تھے، عامتہم من مدر، اور اکثر ان کے لوگ مدر قبیلہ سے تھے۔ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رآ بہم من الفاقہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بھوک اور پیاس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پریشان ہو گئے، ظہر آثار الحزن، پریشان ہو گئے، غم کے آثار آپ کے چہرے پہ نمایاں ہو گئے۔ اب ان بھوکوں کو دیکھ کر پتہ نہیں کب سے وہ بیچارے فاقوں سے تھے، نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ مولانا خالی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں لکھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر خود پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، رحمت للعالمین لقب اللہ نے دیا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا،
فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، غلطی ہوگی کسی سے اگنور کر دیا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، جو برا سوچنے والے تھے ان کے بھی دل موہ لیے، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، برائیوں کو مٹا کے رکھ دینے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، جو قبائل نسل در نسل ایک دوسرے کو قتل کرتے آتے تھے ان کو آپ نے شیر و شکر کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، محبتیں ان کے اندر پیدا کر دی۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ غار حرا سے اترے، قوم کی طرف آئے، خداوند عالم نے انسانوں کی زندگی کے لیے نسخہ کیمیا عطا کر کے نبی کو قوم کی طرف بھیجا، اور وہ نسخہ کیمیا یہ قرآن کی شکل میں اس امت کو دیا گیا۔ اب آپ نے جب ان بھوکوں کو پریشان دیکھا، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، بے چینی میں فوراً اپنے گھر گئے، دیکھا کہ وہاں ان غریبوں کے لیے، فاقہ کش لوگوں کے لیے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ پھر گھبرائے ہوئے باہر نکلے، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، بلال کو حکم دیا اذان کہو، وَأَقَامَ، اس کے بعد اقامت ہوئی، فَصَلَّى، نماز پڑھائی، ثُمَّ خَطَبَ، پھر آپ نے خطبہ دیا، فقال، تو اپنے سامعین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہی قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، والآیت التی فی الحشر، اور سورہ حشر کے اندر جو آیت ہے وہ بھی تلاوت فرمائی جو ابھی میں نے پہلے تلاوت کی، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے۔ بس یہ دو آیتیں آپ نے پڑھی اور لوگوں کو رغبت دلائی ہے کہ یہ مسکین جو غیر علاقے سے ہمارے شہر میں آئے ان کو رغبت دلائی، توجہ دلائی کہ یہ بھوکے پیاسے آئے ہیں، کپڑے بھی ان کے جسم پر پورے نہیں، تو سننے والے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیسے کیا؟ تصدق رجل من دینار من درہم من ثوب من صاع بر من صاع تمر۔ اب ہر شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا فوراً گئے گھروں سے، کوئی دینار لے کے آ رہا ہے جو گھر میں موجود تھا، کوئی درہم لے کے آ رہا ہے، نقدی جو کچھ گھر ہے لے کے آ رہے ہیں، کوئی کپڑے اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی گندم اٹھائے ہوئے، کوئی کھجوریں اٹھائے ہوئے۔ اندازہ لگا، صرف توجہ دلائی ہے، آپ مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے، آپ رحمت للعالمین، اور ماننے والے بھی دل و جان سے مانتے تھے۔ ہم تو پیچھے کا سوچتے ہیں نا، لیکن نبی علیہ السلام کے شاگرد وہ آگے کا سوچتے ہیں۔ پھر فرمایا حتی قال بلاؤ بشق تمرہ، چاہے کھجور کا آدھا حصہ ہی کیوں نہ دو، صدقہ و خیرات کی اتنی رغبت دے، پوری کھجور نہیں ہے تو آدھی دے دو۔ قال فجاء رجل من الانصار بسرہ کادت کفہ تعجز عنہ، انصار میں سے ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ میں
درہم و دینار کی تھیلی بھری ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ اٹھانے سے عاجز آ گئے تھے، یعنی اتنی بھاری تھی۔ سارا ہی وہ خزانہ گھر سے اٹھا کے لے آیا۔ ثم تتابع الناس، پھر پیدر پہ لوگ لیتے آئے، جو کچھ کسی کو میسر تھا گھر سے لے آیا۔ حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بالآخر دیکھا کہ صحن مسجد میں دو ڈھیر لگ گئے تھے، خوراک کا سامان اور کپڑوں کا سامان۔ اس قدر صحابہ کرام نے کھانے پینے کا، پہننے کا سامان اکٹھا کر دیا۔ حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہبہ۔ حضرت جریر فرماتے ہیں یہ کیفیت اور منظر دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا، یوں لگتا تھا جیسے آپ کا چہرہ سونے کی طرح چمک رہا ہے، خوشی سے کہ صحابہ کرام نے میرے رغبت دلانے پر کتنا زبردست عمل کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو شخص بھی اسلام میں اور مسلمانوں میں کوئی بھی اچھا طریقہ اس طرح کا جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، وہ طریقہ جاری کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرُهَا، اس کا اجر اس کو ملتا ہے، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، اور اس کے طریقے کو دیکھ کر بعد والے جو عمل کریں گے جب تک کرتے رہیں گے ان کے کرنے کا بھی اجر اس کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے ایک بہترین آئیڈیا اور نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس لیے حضرات کوشش کریں کہ ہر وہ نیکی کا کام دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف۔ پیچھے رہنے والوں میں نہ رہو، آگے بڑھنے والوں۔ جس طرح دنیا کی ریس ایک دوسرے سے لگائی ہوئی ہے، اس سے بڑا گھر اور کوٹھی لینی ہے، اس سے بڑی گاڑی لینی ہے، اس سے بڑا زیادہ بینک بیلنس اور پراپرٹی بنانی ہے، یہ دوڑ جو دنیا میں لگی ہوئی ہے دنیا کی، اس کے بجائے آخرت کی دوڑ ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہے۔ پھر اللہ جو قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہمارا عمل ایسا نہیں ہے جو اس کی نگاہوں سے چھپا ہو۔ مطلعا علی اقوالکم وافعالکم واحوالکم فراقب اللہ تعالی، خداوند عالم تمہارے ایک ایک بات کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ایک ایک فعل اور عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ایک ایک حال کو جان رہا ہے، وہ بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے، باریک بین ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا تم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا پورا لحاظ اور خیال رکھو۔ اور صحابہ کرام جب اس طرح نبی علیہ السلام کے رغبت دلانے پر بہترین عمل کے مظاہرے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی یہ بیان کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کی اپنی ضروریات کتنی ہی شدید ہو، اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کے وہ اللہ کے لیے خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ میرے دوستو،
ان حالات میں جو ہم اپنے یہ ساتھ والی بلڈنگ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح جیسے حضور کا فرمان ہے من سنّ فی الاسلام سنّۃ حسنہ، اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے، اللہ کا گھر بنانے میں تعاون کرے، خدا کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرے، خدا کے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس کو تو اس کا اجر ملے گا ہی، لیکن بعد میں جتنے لوگ جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، عبادات کرتے رہیں گے، رکوع و سجود کرتے رہیں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، تلاوت قرآن کرتے رہیں گے، پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، اس کا اجر بھی ان لوگوں کو برابر ملتا رہے گا صدقہ جاریہ کے طور پر جنہوں نے پہل کی۔ لہٰذا پہل کرنے والوں میں اللہ توفیق دے، سب دوست مل جل کر اس مسجد کی بلڈنگ کو خریدنے کی کوشش کریں۔ اپڈیٹ اس کی یہ ہے کہ all owners signed the contract. 3 persons were owner. تینوں نے سائن کر دیا ہے کانٹریکٹ پر، الحمدللہ۔ Now we should collect $600,000 to pay the promised money amount, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, give us tawfiq to fulfill the promise about the payments within the 3 months we have promised with them. So امید ہے کہ آپ لوگ, it is my request, please share this message to your families and your friends. کیونکہ 3 مہینے میں 6 لاکھ دینا اور امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے، کیونکہ خداوند عالم کا گھر ہے اور خدا نے ہی توفیق دینی ہے، اسباب اسی نے پیدا کرنے ہیں، مسبب الاسباب خداوند عالم، وہ اسباب غیب سے پیدا کرتا ہے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے کسی کو وہم و گمان نہیں ہوتا وہاں سے وہ رزق دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس اللہ کے گھر کو مزید وسعت دینے کے لیے جو ہم نے تہیہ کیا ہے اس میں کامیاب فرمائے۔ بظاہر تو مشکل لگتا ہے لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ خدا کی ذات بہت بڑی جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ ہمیں $1 ملین نہیں کہیں سے مہیا کر سکتا ہے، بس خلوص کے ساتھ دعائیں بھی کریں اور کوشش بھی کریں عملی طور پر جہاں تک ممکن ہے کہ ہم وقت پر ان لوگوں کی پیمنٹس کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام، اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر صحابت والتابعین وعلی عبادک الصالحین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام
اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.